سیرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 9، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 27 رجب المرجب بروز سوموار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرماتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام سے بیت المقدس تشریف لے گئے، جہاں کل انبیاء کرام علیہم السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسری آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت زکریا علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اللہ عز و جل سے ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو 40 نمازوں کا تحفہ ملا، جو بعد میں 5 نمازوں تک ہو گیا۔ معراج النبی، معراج سے واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے اس معراج کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس معراج کی تصدیق ابوبکر رضی اللہ عنہ کریں گے، کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ چنانچہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے اور لوگوں کو اپنی معراج کے بارے میں بتایا، تو مشرکین مکہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر طنزیہ لہجے میں کہا کہ اب تمہارا دوست کہتا ہے کہ وہ آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مشرکین مکہ کی زبانی سنا تو برملا کہا کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ آسمانوں کی سیر کو گئے تھے تو وہ درست کہتے ہیں، اور میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی سیر کو تشریف لے گئے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تصدیق کے بعد اللہ عز و جل نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقع معراج کو سند بخشی، اور قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں، بے شک اللہ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے سورہ نجم نازل فرمائی، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقع معراج کی تصدیق کی گئی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشرکین مکہ سے فرمایا کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے کہ مجھ سمیت میرے گھر والوں کو بھی معراج کی شہادت حاصل ہوئی ہے، تو میں یقیناً اس بات کو بھی بلا تردد قبول کر لیتا۔ سلسلہ جاری رہے گا، باقی اگلے قسط میں انشاءاللہ تعالی۔